بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلی مجلس جہاں آ کر رکی تھی وہ چند سوالوں پر رکی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا وسیلہ لینا آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور اگر شرعاً اس کی ممانعت وارد نہیں ہے تو کیا انسانی عقل جو اللہ تبارک و تعالی کی قدر کرتا ہے اگر آیا وہ اس کی بھی گنجائش ہے کہ نہیں، اور یہ چیز کہ آخر اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ایسا گناہ قرار دیا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر چند باتیں ہیں ان پر آپ غور کر لیں تو آپ کو یہ بات بڑی طور واضح ہو جائے گی کہ آخر موحدین اور مشرکین میں کیا فرق ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ کی تقسیم کے مطابق شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک وہ ہے جس کا تعلق معبود کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال سے ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ اور کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات اور اس کے کام یہ اس سے تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا جو اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنا چاہیے، اسے عبادت کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ شرک واقع ہو۔ تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ایک شرک اس کی عبادت اور معاملہ میں ہے، اگرچہ وہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات اور افعال کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے بندے کا اس میں شرک کر رہا ہے۔ پہلا شرک کی امام القیم رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال سے متعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک تعطیل ہے، ایک شرک تعطیل۔ یہ شرک تعطیل اسے کہتے ہیں کہ یہ سب سے قبیح شرک ہے۔ تعطیل کے معنی اصل میں آپ لوگ سن لیں، تعطیل کا معنی عطل یعطل، تعطیل یہاں بولتے ہیں کہ اس کو چھٹی کو، یہ تعطیل چل رہی ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ تعطیل اللہ تبارک و تعالی کا جو مقام ہونا چاہیے، جو اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے وہ کام اس کے ساتھ نہ کرے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے وہ مقام اللہ تعالیٰ کو نہ دے، یہ شرک تعطیل ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور فرعون کا شرک یہی رہا ہے جب اس نے کہا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ گویا کہ وہ رب العالمین کا انکار کر رہا تھا۔ تبھی تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ذرا ہم دیکھیں تو موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ گویا کہ وہی انکار کر رہا تھا اس بات کا، وہ اس بات کا انکار کر رہا تھا۔ تو گویا تعطیل کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو مانا نہ جائے، اس کا انکار کیا جائے۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شرک اور تعطیل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو لازم ملزوم ہیں، یعنی جہاں شرک پایا جائے گا وہاں تعطیل پائی جائے گی، جہاں تعطیل پایا جائے گا وہاں پر شرک پایا جائے گا۔ کم سے کم جو انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، رازق ہے، لیکن اس کی عبادت میں شرک کر رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے حق کے توحید کا وہ منکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حق توحید ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کو وہ بیکار کر رہا ہے۔ اس لیے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصل شرک جو ہے وہ شرک تعطیل ہے۔ تمام قسم کے شرک اسی طرف لوٹتے ہیں، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ شرک تعطیل کی تین قسمیں ہیں۔
پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کمال پایا جا رہا ہے اس کا انسان اقرار نہ کرے، اس کو معطل کر دے۔ ہمارے کہتے ہیں یہ معطل ہے، یعنی کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اس طرح کہ اسے اسماء و صفات اور افعال سے معطل کر دیا جائے۔ جیسے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم صفت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صفت یا عین ذات ہوگی یا غیر ذات ہوگی۔ اگر عین ذات ہے تو گویا ایک سے زائد یعنی اللہ بھی ہے اور صفت، وہ دونوں جو ہے اس کے کیا ہیں، دو چیزیں پائی ہیں۔ اور اگر غیر ذات ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو دو چیزیں پائی جائیں گی، پھر دو چیزیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مصنوع یعنی اللہ تبارک و تعالی جو اس کا خالق اور جو صانع ہے سارے عالم کا، اسے معطل یا جدا کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معطل تو نہ کیا جائے، یعنی اللہ کا سرے سے انکار کر دیا کہنے کا، جیسے ملاحدہ کہا کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز، رب العالمین کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے اسماء و صفات سے جدا کر دیا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جس طریقے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفت مانتے ہیں نا۔ لیکن بہت سے اسلام کہنے والی اپنی کو جو جماعتیں، مسلمان کہنے والی جماعتیں، وہ نہیں مانتی اس کو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جہاں ہاتھ ہے اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجہ جہاں پر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، چہرہ مراد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو چہرہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پر، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ آسمان پر نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر آسمان پر ہوگا تو وہ کسی حیز میں ہوگا، یعنی اس کا دایاں بایاں آگے پیچھے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نا۔ اور جب حیز میں ہوگا تو محدود ہوگا، اور جو چیز محدود ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، تو گویا اللہ فنا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فلسفے انہوں نے گڑھا ہے۔ تو دوسری پہلی قسم کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو صانع اور خالق اور مالک نہ مانا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے لیکن اس کے اسماء اور صفات کو کیا کیا جائے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو اس معاملے سے معطل کر دیا جائے جو حقیقت توحید کے بنا پر بندوں پر واجب ہوتی ہے، کہ یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اسی سے محبت کی جائے، کسی اور سے محبت نہ کی جائے، اسی کا خوف رکھا جائے، کسی اور کا خوف، اسی کو مشکل کشا مانا جائے، کسی اور کو مشکل کشا نہ مانا جائے۔ اگر کسی کو اور بھی مشکل کشا مانا گیا تو کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے۔ یہی وہ شرک ہے جو وحدت الوجود کے قائلین کا ہے، جو یہ کہتے ہیں خالق و مخلوق الگ الگ نہیں ہے، اور یہی یہاں پر کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، بلکہ حق تعالی جو منزہ اور وہ بے نہیں مخلوق ہے جو مشبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق ایک چیز ہے۔ اسی لیے انہیں گدھے کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ گدھے کو بھی وہ اپنا خدا، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بیت الخلا بھی اللہ تعالیٰ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو کیا مطلب ہے، بیت الخلا بھی ہوگا نا۔ ایک گندگی ہے وہ کیا ہے، کہیں رکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ صوفیہ اپنے کو مسلمان کہلانے والے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بعد تو یہ کہا کرتے تھے گدھے کو کہ اے میرے خدا، جی ہاں کہتے تھے خدا ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے، اور اسی لیے بعد تو کہتے تھے کہ فرعون سب سے بڑا موحد تھا، ابلیس سب سے بڑا موحد تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے ان کے انکار کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تعطیل ہے۔ علی کل حال اللہ امام القیم کہتے ہیں، اور یہی شرک ملاحدہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم اور ابدی ہے۔ عالم، یہ دنیا کیا ہے؟ عالم قدیم اور ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم اس شکل میں نہیں، آہستہ آہستہ بدل کر کے آیا، اس کا مادہ ہمیشہ سے رہا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، یہ اس شکل میں پہلے کسی اور شکل میں رہا ہوگا، اس سے پہلے کسی اور شکل میں، اور بعد میں کسی اور شکل میں چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ عالم ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، البتہ اس کے موجود کی شکلیں عجیب ہیں، الگ الگ ہیں، بلکہ وہ عجیب فلسفے والے تو جزء لایت جزا کے قائل ہیں کہ ایسا جد رہا ہے، نہ اس کا دایاں رہا ہے بایاں، یعنی عجیب فلسفہ انہوں نے گڑھا ہے جو یہاں پر ذکر کرنے کا نہیں ہے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ اسی میں ملحدین کا شرک بھی داخل ہے، جو عالم کے قدم اور ابدی ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالم کبھی، یعنی دنیا کبھی معدوم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تمام حوادث کو انہوں نے ان کے اسباب اور وسائل کے تابع کیا ہے، یعنی اس عالم کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دھماکہ ہوا، جسے سائنس کہتے ہیں کہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے، جی وہی دھماکہ ہوا جس سے ایک بر آدم ادھر بن گیا، ادھر بن گیا، ادھر بن گیا، تو اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور تمام حوادث کو انہوں نے ان کے اسباب کے تابع کیا ہے جو ان کے وجود کا متقاضی ہے، جس کا نام انہوں نے عقول اور نفوس رکھا ہے۔ اسی میں ان لوگوں کا بھی شرک داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں، جیسے غالی جہمیہ اور قربتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے نہ کسی اسم نہ کسی صفت کو مانا، بلکہ ان کے نزدیک مخلوق جو ہے وہ خالق سے کامل ترین ہے، کیونکہ ذات کا کمال اس کے اسماء و صفات پر موقوف ہے۔ انسان ہے، اس کے اندر کمال کب ہوگا؟ جو انسان عاقل نہ ہو، جو انسان سمجھدار نہ ہو، جو انسان عالم نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عالم ہونے کو نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ دوسرا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو تسلیم کیا جائے۔ پہلا شرک کیا تھا؟ شرک تعطیل تھا، اور دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی تسلیم کیا جائے اور اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کا انکار نہ کیا جائے، جیسے کہ نصارہ کا شرک جنہوں نے اللہ کو تینوں میں سے ایک مانا۔ دیکھیے اگر کوئی بات رہ گئی نوٹ کرنا تو پوچھ لیں گے کیا چیز ہے۔ جی کچھ ہے؟ دیکھیے پہلا شرک کہا کہ شرک کی دو قسم ہے، ایک شرک تعطیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق سے معطل کر دینا، وہ حقوق اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود سے متعلق ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس سے متعلق ہے۔ اور دوسرا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود ماننا، معطل نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسماء اور صفات کے اندر غیر کو بھی شریک مان لینا۔ جیسے نصارہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہود اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن نصارہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ثالث و ثلاثہ، تیسروں میں سے ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور مریم اور روح الامین، اور نہیں ادھر دونوں قول ہے، عیسیٰ مریم اور وہ، اور عیسیٰ روح الامین اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں تینوں حقیقت میں ایک ہیں اور وجود میں اپنا یہ جدا جدا ہیں۔ تو نصارہ نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے اسماء صفات کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے سے انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ اسی طریقے سے یہود ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ اسی میں مجوس کا بھی شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجوس نے دو خدا کو مانا ہے، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے۔ اسی میں قدریہ کا بھی شرک ہے، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قدریہ کے یہاں
انسان ہے یا حیوان ہے یا کوئی چیز ہے وہ اپنے افعال کا خالق ہے. یعنی ایک خالق تو اللہ تعالیٰ، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. وہ اللہ نے، اس لیے کو کہتے ہیں کہ اگر مانا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے چوری کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کو بھی پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اما شاک انا خلقنا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. اب وہ چاہے شرک کرے یا کفر کرے، اب شرک کرنا کفر کرنا یہ اس کا اپنا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے. تو اسی میں قدریہ کا بھی شرک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حیوان یعنی جاندار اپنے افعال کا خالق ہے، اور افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، مشیت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے مجوسیت کی مشابہت اختیار کی. اسی لیے بعد حدیثوں میں وارد ہے القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ جو ہے اس امت کے مجوس میں ہے. اسی قبیل سے اس شخص کا بھی شرک تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، کہ اس نے یہ کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، جیسے اللہ مارتا اور جلاتا ہے ویسے میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. یعنی جیسے اللہ کے اندر یہ قدرت، اللہ کا انکار نہیں کیا اس نے، اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کیا جیسے اللہ کے اندر یہ طاقت ہے مارنے اور جلانے سے، میرے اندر بھی یہ طاقت ہے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک تعطیل ہے، اور شرک دونوں، البتہ اس لیے کہ کہا ہے کہ شرک دو ہے. شروع میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے افعال میں شرک کیا جائے، اور دوسرا شرک کیا کیا تھا؟ مع تعامل میں، جس کو شرک عبادہ ہم لوگ کہا کرتے ہیں. پھر یاد رکھیں، دوبارہ سن لیں، شرک تعطیل کی دو قسم کی تھی امام القیم نے. ایک شرک یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو تعطیل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہے نا کو معطل قرار دینے میں. اسی طریقے سے شرک، دوسرا شرک جو رہا ہے شرک عبادت، اس شرک سے آسان اور کمتر درجے کا ہے. کس شرک سے؟ پہلا جو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ یہ شرک ان لوگوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان، لینا دینا اور روکنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعامل میں مخلص نہیں ہوتے. مخلص نہیں ہوتے کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اخلاص کا دو معنی کیا جاتا ہے. اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ اپنی عبادت میں مخلص ہو، تو اس کا دو معنی ہوتا ہے. ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے. ذرا فرق کو سمجھیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اپنی عبادت سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ فرق ہے نا. ایک یہ ہے کہ انسان عبادت کے جتنے کام ہیں وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. اور دوسرا ہاں یعنی کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ دوسروں کو بھی راضی کرنا. یہ بھی اخلاص ہے. یہ دونوں اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کو آپ سمجھیں کہ البتہ عبادت میں شرک اس شرک سے آسان ہے اور کمتر درجے کا ہے، کیونکہ یہ شرک ان لوگوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان، لینا دینا اور روکنا سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعامل میں مخلص نہیں ہوتے، بلکہ کبھی صرف حظ نفس کے لیے عمل کرتا ہے. یعنی اس میں اپنے نفس کا دخل رہا کرتا تاکہ مجھے لوگ مالدار کہیں، تاکہ مجھے لوگ اچھا مقرر کہیں، تاکہ مجھے لوگ اچھا مدرس کہیں، تاکہ یعنی جیسے کہتے ہیں ریا اور نمود جسے کہا جاتا ہے، حظ نفس کا دخل ہوا کرتا ہے. کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. امامت کیوں کر رہا ہے؟
تاکہ وہ پیسہ کمائے. وہ دینی تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ قاضی تھے تاکہ میں اس کی جگہ پر قاضی بن جاؤں. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو وہی کبھی دنیا حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور کبھی مخلوق کے نزدیک رفعت منزلت مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے کیا کہیں؟ اپنے قریب کر لیں. چنانچہ اس کے کام اور سعی میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور اس کے نفس و خواہش کا بھی حصہ ہے, شیطان کا بھی حصہ ہے اور مخلوق کا بھی حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہی حال اکثر لوگوں کا ہے. یہی وہ شرک ہے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس شرک سے بچو. اتقوا ھذا الشرک, اس شرک سے بچو اس لیے کہ یہ شرک تمہارے اندر کیسے سرایت کر جاتا ہے؟ جس طریقے سے چیونٹی آپ کے قریب آئے تو آپ اس کی چال سنیں گے, اندھیری رات ہو تو آپ دیکھیں گے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول جب اتنا مشکل ہے تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو یہی وہ شرک ہے جو جس سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے. بس ہر قسم کی ریا اور نمود شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما انا بشر قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں, فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, کوئی اور نہیں ہے. لہذا جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا متمنی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی جس طرح وہ الہ واحد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ عبادت صرف اسی کی جائے. جس طرح وہ اپنی الوہیت میں منفرد ہے اسی طرح واجب ہے کہ عبودیت میں بھی اس کو منفرد مانا جائے. بس عمل صالح وہی ہے جو ریا سے خالی ہو اور سنت کے موافق ہو. یہ شرک فی العبادت عمل کے ثواب کو باطل کرتا ہے, اور اگر وہ عمل واجب ہو تو اس پر اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے. جی سمجھیں گے؟ اب مثال کے طور پر فرض نماز واجب ہے نا, اس نے دکھانے کے لیے پڑھی, گویا نماز پڑھی ہی نہیں, تو کیا ہوگا پھر؟ اس کو عذاب ہوگا نماز چھوڑنے پر کرنا, اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک, میں تمام شریکوں میں شرک سے سب سے بری ہوں. ساتھیو یہ حدیث مجھے بڑی پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک, میں تمام شریکوں میں حصے داری سے بالکل بری ہوں. وہ کس طریقے سے؟ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو مجھ سے بہتر کوئی شریک نہیں ہے. میں کہتا ہوں سارا اسی کو دے دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. سارا جو ہے اسی کو دے دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ کوئی شریک ایسے کرے گا, ہر آدمی اپنا حصہ لے گا نا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, اگر تم خالص میرے لیے لے کر کے نہیں آئے ہو تو مجھے اس میں سے ہول شریکی, وہ کس کے لیے ہے؟ میرے شریک کے لیے ہے. پھر امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس شرک کی دو قسمیں ہیں. اس شرک کی کون شرک؟ یہ جو شرک بے عبادت ہے, وہ شرک جسے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے, اور وہ شرک جو معاف نہ کیا جائے گا. وہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے اور اکبر بھی ہوتا ہے. پہلی قسم کا شرک
پہلی قسم کا شرک کبھی کبیر اور اکبر میں منقسم ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی معاف نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور تعظیم میں بھی شرک داخل ہے، یعنی کسی مخلوق سے ایسی محبت کرے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یہ وہ شرک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس شرک کے مرتکبین جب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں اکٹھا ہوں گے تو اس وقت کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ العالمین۔ اللہ کی قسم ہم بڑی گمراہی میں تھے۔ کیوں گمراہی میں تھے؟ اس لیے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر کا درجہ ہم نے دیا تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں نے اپنے معبود کو خلق و رزق میں اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا تھا، یعنی ان کو اللہ کو خالق اور رازق نہیں مانا تھا، بلکہ محبت، عبودیت، تذلل، انکسار میں اللہ کے برابر ٹھہرایا تھا۔ یعنی جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسے اللہ، جیسے عاجزی اور انسان یعنی بالکل مجبور ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، ویسے ان سے دعا کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے بلکہ بہت سے لوگوں کا حال تو یہ ہے مسجد میں انہیں خشوع اور خضوع نہیں پائیں گے، اور ان کے سامنے چلے گئے تو مسجد میں کھڑے ہوں گے تو اپنے کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، مسجد میں زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بڑے غور سے، بڑے عاجزی کے ساتھ۔ تو اس شرک کے مرتکبین جب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں اکٹھا ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے، جبکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں نے اپنے معبودوں کو خلق و رزق میں اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ محبت، عبودیت، تذلل و انکساری میں اللہ کے برابر ٹھہرایا تھا، جبکہ یہ حد درجے کا ظلم اور جہالت ہے کہ مٹی کو اللہ رب العالمین کے برابر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ آگے کرتے ہیں کہ اسی شرک میں کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ بندہ اپنے افعال، اقوال، ارادات و نیات میں کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک ٹھہرائے۔ افعال سمجھ رہے ہیں نا؟ افعال میں، اقوال میں، نیات اور ارادات، یعنی نیت میں اور اپنے ارادے میں، جو کام جس ارادے سے کر رہا اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہے اور غیر بھی۔ جیسے افعال کا شرک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا اور اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرنا، کسی اور گھر کا، جیسے قبروں کا طواف کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ افعال کے اندر یہ شریک کرنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس نقطے کے اوپر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیں جہاں اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو قبروں کو بت بنا کر کے اللہ کے علاوہ ان کو سجدہ کریں، ان کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ کے رسول نے لعنت کس کو، ملعون کس کو قرار دیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی وہاں قبروں کی عبادت نہیں ہے، کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو جو شخص خود انہی کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، اور یہ تصویریں اس میں بنا کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ کس میں؟ اپنے بزرگوں کے، اپنے بتوں کی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری
مخلوق ہیں. یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو قبروں پر بنی مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو قبر ہی کو سجدہ کرتے ہیں. واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فصیل کو توحید کے فصیل کی بہت بڑی حفاظت کی ہے. یعنی توحید کے اصول ایسے بیان کیے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے توحید میں خلل آئے اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. مثال کے طور پر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت اللہ تعالی کے لیے نفلی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ سورج کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت نہ ہو سکے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور یہی راستہ بند کرنے کے لیے سد ذریعہ کے طور پر عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا گیا، کیونکہ یہ دونوں وقت ان دونوں وقتوں سے متصل ہیں جن میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ عصر کے بعد فجر کے بعد کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ عصر کے بعد کا وقت غروب سے ملا ہے، فجر کے بعد کا وقت غروب سے ملا ہے، جس وقت مشرکین اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا اس وقت عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے. جہاں تک غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ. کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کرے سوا اللہ کے. امام القیم کہتے ہیں کہ حدیث میں جہاں کہیں لا ينبغي آیا ہے یعنی مناسب نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سختی سے منع کرنا ہے. جیسے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. کیا معنی ہے؟ کہ اگر بنا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہی معنی نہیں. یعنی قطعاً یہ چیز اللہ کے لیے شان کے خلاف پائی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالی شرک میں یہ بھی داخل ہے کہ بطور لفظ کے اس چیز پر غور کریں. بطور لفظ کے شرک کیا جائے، یہ باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم جب کہتے ہیں، ایک بار میں جنوب ہند کے دورے پر تھا، شرک سے متعلق لوگوں نے بیان کرنے کے لیے کہا، تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ کہنا کہ ہاں بھائی مجھے بہت آپ سے بڑی امید لے کر کے میں آیا ہوں، یہ لفظی طور پر ایک قسم کا شرک ہے، مجھے آپ پر بڑا اعتماد ہے، تو یہ لفظی شرک ہے جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. تو لوگ کہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جسے وہابی یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز علماء قدیم زمانے سے اس کو منع کرتے آئے ہیں. جیسے امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں یہ بھی داخل ہے کہ بطور لفظ کے شرک کیا جائے. اسی کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے تقویت الایمان میں شرک فی الفاظ کے شرک سے تعبیر کیا ہے. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. غیر اللہ میں ہر چیز داخل ہے، حتیٰ کہ کعبہ بھی داخل ہے، حتیٰ کہ کعبہ لا ورب الکعبہ ہو سر رب کعبہ قسم کہا جا سکتا ہے، لیکن کعبہ قسم. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں قرآن کی قسم نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہ جو جلدوں اور دفتیوں میں ہے کیا ہے؟ یہ مخلوق، لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اگر اسی لیے انسان یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی قسم کھا رہے ہیں تب تو یہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے نا. لیکن اگر اس مصحف کی قسم کھائے، جیسے بہت حلف لینے کے اس پر ہاتھ رکھواتے ہیں، ہاں بھائی قرآن اٹھا کر کے، یہ چیز غیر شرعی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی ایسے لوگ کرتے ہیں. اسی قبیل سے کسی مخلوق کے لیے یہ بھی کہنا ہے کہ جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہیں.
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے چاہے، بندے کی شرکت مشیت کا اس میں اللہ کے مشیت میں کوئی ساجھا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مشیت کو ثابت کیا ہے، یعنی بندے کی مشیت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، بندے کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی مشیت میں کوئی شرکت نہیں۔ بس اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو کہے کہ میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے اور آپ پر ہے، میرا اللہ اور آپ کے سوا ہر چیز کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ چیز مجھے اللہ اور آپ سے ملی ہے، یہ اللہ کی برکت اور آپ کی برکت کی وجہ سے ہے، جس میں اور میرے لیے آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں آپ ہیں۔ ان الفاظ کا موازنہ ماشاء اللہ شیط سے کریں، پھر دیکھیں کون سا لفظ زیادہ برا اور بھاری ہے۔ ماشاء اللہ شیط اس لیے کہ مشیت انسان کی ہے، اللہ کے رسول مشیت ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ملا دیا یہ چیز ناجائز ہے۔ اور یہاں تو صرف مشیت نہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی برکت سے ہے اور اللہ کی برکت سے ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ زیادہ برا ہے اور بھاری ہے۔ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان الفاظ کا استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا زیادہ حقدار ہے جو آپ نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا۔ اس شخص نے اس کلمے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ند ٹھہرایا گیا، تو ان کلمات کے کہنا اس شخص کو اللہ کا ند ٹھہرانا میں ضرور داخل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں البتہ جہاں تک نیات اور ارادے کا شرک ہے، اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک فی العبادت میں افعال، اقوال، نیات اور ارادات۔ افعال کی مثال کیا دی ہے؟ الفاظ کی مثال کیا دی؟ ماشاء اللہ اور شید غیر اللہ قسم کھانا، یہ نیات اور ارادات ہے۔ نیات ارادات سے متعلق کا شرک کا تعلق ہے تو وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اپنے عمل سے غیر اللہ کی رضا چاہے یا کسی عمل سے تقرب اللہ کے سوا کوئی نیت رکھے یا اللہ سے جزا کا طالب نہ ہو تو اس نے اپنی نیت اور ارادے میں شرک کیا ہے، اپنی نیت ارادے میں شرک کیا ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اب تک مقدمہ تھا اس بات کا جو یہ کہا گیا کہ ہاں مشرک کیا کہتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی وسیلہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تعظیم میں، اللہ کے تعظیم میں اس طرف امام القیم آ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ مقدمہ سمجھ لیا تو مذکورہ سوال کا جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا، جس کی وضاحت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کے ساتھ مشابہت کرنا اور مخلوق کو اس کے مشابہ گرداننا۔ حقیقت میں تشبیہ یہی ہے۔ البتہ اللہ کے لیے صفات کمال جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں یا اس کے رسول نے ان سے اسے موصوف کیا، وہ تشبیہ نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا ہے، ان کی بصیرت اندھی کر دی ہے، اور وہ توحید کو تشبیہ اور تشبیہ کو تعظیم اور طاعت کا نام دیتے ہیں۔ پس شرک خالق کے خصوصیات الوہیت میں مخلوق کو مشابہ قرار دینا ہے، اس لیے کہ الہیت کی خصوصیت یہ ہے کہ نفع اور نقصان دینے اور روکنے کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ مان لیا گیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دعا، خوف، امید اور توکل کا حق کس کو دیا جائے؟ اللہ کو دیا جائے۔ لہذا جس نے اس کا تعلق مخلوق سے جوڑا اس نے خالق کے مشابہ قرار دیا، اور وہ ذات جو خود اپنے لیے نفع اور نقصان، موت و حیات کی مالک نہ ہو، اسے اس ذات کے مشابہ قرار دیا جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ الہیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے ہر اعتبار سے کمال مطلق حاصل ہے،
ہر اعتبار سے اس کو کمال حاصل ہے، اس کی ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، اور اخلاق کے جو ہے وہ اپنے افعال کے لحاظ سے بھی کسی میں بھی نقص نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پیارا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ اس میں سب سے پہلے ہے، کمال مطلق حاصل ہو، اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص کی جائے۔ الہیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عبودیت کا جسم جن دو پلڑیوں پر قائم ہے کہ ان کے بغیر اس کا قیام ممکن نہیں ہے، ایک انتہا درجے کی محبت اور دوسرے غایت درجے کی انکساری۔ یعنی انسان کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت کے اندر یہ دو چیزیں پائی جانی چاہیے، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے حد درجے کی محبت کی جائے، اتنی محبت کسی اور سے نہیں، اور اس کے سامنے ہر طرح سے انسان ذلیل ہو کہ اتنی انسان عاجزی ظاہری کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اور دوسری یہی عبودیت کی تکمیل کا دار و مدار ہے، اور اسی پر انہی دونوں اصولوں پر فرق مراتب سے مخلوق کے فرق مراتب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کس کو کتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کس قدر عاجزی کر سکتا ہے، اس میں بہت سے فرق مراتب ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ بنا لیتا ہے محبت میں کمال کی وجہ سے، لہذا جس نے اپنی محبت، اپنی انکساری اور اپنی عاجزی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دی تو خاص حق کے اللہ کے میں اس نے اس کو مشابہ قرار دیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اسی شریعت میں اس کا پایا جانا محال ہے، اور اس کی برائی عقل و فطرت میں ہر انسان کو معلوم اور جاگزی ہے۔ جب یہ سمجھ لیا تو الہیت کے خصائص میں سجدہ کرنا، لہذا اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا گیا تو مخلوق کو اس کے مشابہ قرار دیا گیا۔ اسی میں توکل بھی ہے، لہذا جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ کے مشابہ قرار دیا۔ اسی میں توبہ کرنا بھی داخل ہے، لہذا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے توبہ کیا گویا اسے اللہ کے مشابہ قرار دیا۔ بطور تعظیم اور توقیر کے اللہ کے نام کی قسم کھانا بھی اسی میں داخل ہے، لہذا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس سے مشابہ قرار دیا۔ یہ بات تشبیہ سے متعلق ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ کے مشابہ قرار دیا جائے تو۔ اما فی جانب التشبہ، البتہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرنے سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص عظمت و تکبر سے کام لے اور لوگوں سے اپنی تعریف اور مدح سرائی میں مبالغہ کروائے، اپنی تعظیم کرائے اور چاہے کہ لوگ دل میں اس کا خوف اور اس سے امید رکھیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کی اور اس کی ربوبیت میں اس کا مقابلہ کیا۔ ایسا شخص اس لائق ہے کہ اللہ اس کو حد درجہ ذلیل کرے اور اس کی حد درجہ توہین کرے اور اسے لوگوں کے قدموں کے نیچے ڈال دے، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ۔ عظمت میری چادر ہے، میرا ازار ہے، اور کبریا میری چادر ہے، جس نے اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اور آپ لوگ وہ حدیث یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین جو ہیں یحشرون یوم القیامت امثال الذر، چیونٹی کے طریقے سے اٹھایا جائے گا، لوگ اپنے قدموں سے رونتے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے مشابہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ذرا سوچیں، مصور جو اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والوں میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف تصویر بنانے میں اللہ کی مشابہت کی۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ربوبیت و الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کس قدر مبغوض مانا جائے گا۔ ایک بات یہاں پر اور ہے جو اللہ تعالیٰ کے وسیلہ دینے سے متعلق امام القیم رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہ اصل حقیقت تم پر واضح ہو گئی تو اس کے بعد ہم تمہیں ایک عظیم ترین اصول اور قاعدے کلیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جس سے مسئلے کا راز اور حقیقت معلوم ہو جائے، اچھی طرح آشکارا ہو جائے گی۔
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سوء ظن یعنی بدظنی۔ بدظنی کیا ہے؟ بدظنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی کے بارے میں جیسا یعنی انسان سوچنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہم بیمار ہیں، اللہ تعالی ہمیں شفا ضرور دے گا، لیکن ہم یہ سوچ بیٹھے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اب ہمیں شفا نہیں دے گا، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے نا۔ ہم پریشان حال ہیں، اور اسی میں یہ داخل ہے کہ انسان کی شادی ہو گئی 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، اب ہمیں اولاد نہیں ہوگی، لگا کسی کے بیٹے کو اس نے کیا کر لیا؟ گود لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی میں داخل ہے۔ اسی لیے بدظنی کے شکار اللہ تعالیٰ کے بہت بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم اور آپ بھی اس کے اندر داخل نہ ہوں۔ بدظنی میں بھی یہ بھی داخل ہے کہ انسان کو 2 4 10 سال نوکری نہیں ملی، اب ایسی نوکری مل رہی ہے جس میں گناہ کا کام ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کر لیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا اس نے؟ بدظنی کی۔ اور یہی چیز امام القیم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہر مسئلے کو اگر میں کیا ہے تھوڑی سی وضاحت کروں تو کیا ہے، بات بڑی لمبی لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے جی، جس سے مسئلے کا اصل راز اور حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظن کرنے والا اس کے کمال مقدس کے خلاف گمان رکھتا ہے۔ کمال مقدس یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، اگر میں اللہ تبارک و تعالی کا مطیع ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا کیا ہے؟ وہ حق پر ہوگا، لیکن ہم اس کے فیصلے قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے کہا ہم ناجائز نوکری شروع کر دیتے ہیں، کسی کو گود بنا لیا، خودکشی کر لیتے ہیں، اب جو ہے ہم اس دنیا میں رہے تو میں اپنا قرض ادا نہیں کر پاؤں گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اگر بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں مر بھی گیا، ہماری نیت درست تھی اور ہم نے قرض جائز اصولوں پر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا قرض ادا کرے گا، خواہ میرے مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ادا کیا بہت سے لوگوں کا قرض، بہت سے لوگوں کا قرض۔ اب مثال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر کی روایت ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں، جنازے کی نماز پڑھیں۔ آپ نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، پہلے تو کہا نہیں، بعد میں کہا ہاں اس کے اوپر 2 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ لیکن ہوا کیا؟ ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت ابو قتادہ، اے اللہ کے رسول میں اس کو ذمہ داری دیتا ہوں۔ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بندے کو ایمان، اگر ہماری نیت درست ہے، ہماری زندگی میں نہیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں ادا ہو سکا تو اللہ کی قدرت سے کچھ بعید ہے کہ آخرت میں ادا کر دے۔ قرضدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نواز دے اور کہے اس بندے کو معاف کر دو تم۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہ رکھنا، اسے کہے امام القیم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظنی کرنے والا اس کے کمال مقدس کے خلاف گمان رکھتا ہے، سمجھے نا؟ کمال مقدس، اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے متناقض اور منافی ہوتی ہیں۔ متناقض، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ اللہ کے اسم پاک ودود، ود کے معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا، تعلق رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جب آپ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تو آپ کو جہنم کے حوالے کرے گا؟
اگرچہ آپ پاس کروڑوں کا قرض ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حشر کے میدان میں معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں جو ضعیف حدیث بھی آئی ہوئی ہے کہ دو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایک بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میرا حق ہے دلوائیے، وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اب دنیا ختم ہو گئی، میرے پاس کیا ہے میں اس کو دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اس کو معاف کر دو۔ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں اپنا حق چاہتا ہوں، معاف کیوں کروں؟ اللہ کہے گا معاف کر دو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ذرا اوپر دیکھو تو جو بندہ اپنا سر اوپر اٹھائے گا تو ایک بہترین سا شیش محل اس کے سامنے دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کا گھر ہے جو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کر دے رہا ہوں، مجھے وہ گھر دے دے۔ اللہ تعالیٰ پر قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ جی، تو کسی بھی حالت میں بندے کو اللہ کے ساتھ بدزنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے متناقض اور منافی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوء ظنی کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں فرمائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ دراصل انہی کے اوپر برائی کا پھیرا ہے، برائی انہی کے اوپر پلٹ کر آنے والی ہے مصیبت۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو رہا ہے، لعنہم، ان پر لعنت بھیج رہا ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چلیے اب یہیں پر ہم اپنی بات روکتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس نماز کے بعد وہ کرتے ہیں۔ اور کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔